کورونا کی 5ویں لہر کا زور، 10% سے زائد شرح والے علاقوں میں انڈور تقریبات پر پابندی، آؤٹ ڈور تقریبات میں 300 ویکسینیٹڈ افراد کو شرکت کی اجازت، 12 سال سے کم عمر بچوں کے لیے 50% حاضری کے ساتھ اسکول اوپن، 1 فروری سے 12 سال سے زائد طلباء کے لیے ویکسینیشن لازمی قرار، پبلک ٹرانسپورٹ پر 70% افراد کو بٹھانے کی اجازت، سینماز، پارکس اور مزارات میں 50% افراد کی انٹری ہوگی۔ NCOC نے 31 جنوری تک نئی پابندیاں لگا دیں۔ شادی ہالز کے حوالے سے SOPs 15 فروری تک نافذ۔ کرکٹ دیوانوں کے لیے بری خبر، PSL 7 کے کراچی میں ہونے والے میچز میں 25% تماشائیوں کو اسٹیڈیم داخلے کی اجازت، انٹری کے لیے ویکسینیشن بھی لازم، NCOC نے منظوری دے دی۔ ایونٹ کا پہلا مرحلہ 27 جنوری سے شروع ہوگا۔ کراچی میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 40.13% پر پہنچ گئی۔ سندھ میں 10% سے زائد شرح والے شہروں کے لیے سفارشات تیار، 12 سال کی عمر تک بچوں کے اسکول بند کرنے کی تجویز، شادی ہالز، مزارات، سینماز مکمل بند کرنے پر غور، پبلک ٹرانسپورٹ، ٹرینز میں 50% نشستیں خالی رکھنے کی سفارش، مرتضی بہاد کی شہریوں سے بوسٹر ڈوز لگوانے کی اپیل۔ شہباز شریف ایک بار پھر کورونا کا شکار، ٹیسٹ مثبت آنے پر خود کو رہائش گاہ پر قرنطینہ کر لیا، اپوزیشن لیڈر ڈاکٹرز کی ہدایات پر عمل کر رہے ہیں، قوم سے دعاؤں کی درخواست ہے، مریم اورنگ سے۔ شوکت ترین بھی کورونا کی لپیٹ میں، ٹیسٹ مثبت آنے پر خود کو قرنطینہ کر لیا، وفاقی وزیر خزانہ کے زیر صدارت کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا آج ہونے والا اجلاس ملتوی۔ کورونا کا پھیلاؤ تیز، 24 گھنٹوں کے دوران 5472 نئے مریض، مہلک وائرس سے مزید 8 افراد زندگی کی بازی ہار گئے، اب تک 29,037 اموات، ملک بھر میں مثبت کیسز کی شرح 9.48% پر پہنچ گئی۔ دیہات سے شہروں کی طرف آبادی کی منتقلی سے چیلنجز درپیش، ہاؤسنگ، روزگار اور بنیادی سہولیات کی عدم فراہمی جیسے مسائل کا سامنا ہے، بڑے شہروں کی ترقی پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں، وزیر اعظم کا منصوبہ بندی سے متعلق اجلاس سے خطاب۔ پنجاب حکومت کا 15 مئی کو بلدیاتی انتخابات کروانے کا اعلان، عثمان بزدار لوکل گورنمنٹ الیکشن کے لیے پرعزم، نیا ایکٹ ترقی کی نوید ثابت ہوگا، براہ راست الیکشن سے بلدیات کی سیاست میں حقیقی تبدیلی رونما ہوگی، وزیر اعلیٰ کی صوبائی وزیر محمود الرشید سے ملاقات میں گفتگو۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا، پولیٹیکل انجینئرنگ کا الزام مسترد، مریم نواز اور نواز شریف نے آج تک لندن فلیٹس کی منی ٹریل نہیں دی، بتایا جائے جائیدادیں کیسے خریدیں، پیسہ کیسے منتقل کیا، الزامات لگانے پر توہین عدالت کی کارروائی کی جائے، لیگی نائب صدر کی بریت کی درخواست پر نیب کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جواب۔ بہانے نہ بنائیں، ثبوت لائیں، آئیں بائیں اور شائیں کے پلندے میں مریم نواز کی درخواست میں بیان کردہ ایک بھی نکتے کا جواب نہیں۔ احتساب عدالت نواز شریف کے خلاف کرپشن کا ہر الزام مسترد کر چکی ہے، نیب نیازی گٹھ جوڑ کے پاس کوئی قانونی دلیل نہیں، مریم اورنگزیب کا رد عمل۔ سندھ کے بلدیاتی ترمیمی بل کے خلاف احتجاج، جماعت اسلامی کا کراچی میں اسمبلی کے باہر 20ویں روز بھی دھرنا، ایک بار پھر شہر میں امید کی کرن جگا دی، بلدیاتی اداروں کی حقیقی معنوں میں بحالی چاہتے ہیں، حافظ نعیم الرحمان کا خطاب۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت، قتل و غارت گری بے نقاب، برطانیہ میں بھارتی آرمی چیف کی گرفتاری کے لیے دائر درخواست، مظالم کے ناقابل شواہد بھی جمع،
برطانوی لا فرم کی درخواست میں مودی سرکار کے اہم سینئر رہنما بھی نامزد۔ لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی اور دیگر شہروں میں وقفے سے بادل برسنے کا سلسلہ جاری۔ پشین سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش، سڑکیں زیریاب، نتیا گلی، ڈونگا گلی اور گلیات میں برف باری۔ مری میں پھر برف باری کی پیش گوئی، نیشنل ہائی وے اتھارٹی متحرک، برف ہٹانے کے انتظامات مکمل، مطلوبہ مشینری اور متعلقہ عملے کو ممکنہ طور پر زیادہ متاثر ہونے والے مقامات پر پہنچا دیا گیا۔ اور ثانیہ مرزا کا ٹینس کو خیر آباد کہنے کا فیصلہ، ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ 2005 میں پہلا WTA ٹائٹل جیتنے والی بھارتی اسٹار رواں سال آخری سیزن کھیلیں گی۔